کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذہب، تمام بڑے فلسفے، تمام بڑے دانشور اور تمام عظیم انسان ایک عجیب بات پر اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ان کے درمیان ہزاروں اختلافات ہیں، کسی کا مذہب الگ ہے، کسی کا فلسفہ الگ ہے، کسی کا زمانہ، کسی کی زبان الگ ہے، لیکن جب سوال آتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کیا ہے تو حیرت کر دینے والے طور پر ان کے جواب ایک دوسرے سے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کامیاب زندگی دولت والی زندگی ہے، یہ نہیں کہتا کہ کامیاب زندگی مشہور ہونے کا نام ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کامیاب زندگی طاقت حاصل کرنے کا نام ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کامیاب زندگی خوبصورت نظر آنے کا نام ہے، بلکہ وہ سب کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسی چیز جو نظر نہیں آتی لیکن انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ وہ چیز ہے انسان کا باطن، انسان کا کردار، انسان کی روح، انسان کا نفس، انسان کا اصل وجود۔ دنیا میں بہت سے لوگ امیر پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ذہین پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ طاقتور خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کردار کوئی لے کر پیدا نہیں ہوتا، اسے بنانا پڑتا ہے۔ اور شاید اسی لیے یہ سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ جو چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے وہی اصل خزانہ ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آج آپ کے پاس بہت پیسہ ہو، کل وہ چھن سکتا ہے۔ اگر آج آپ بہت خوبصورت ہو، وقت اسے بدل دیتا ہے۔ اگر آج لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کل وہی لوگ آپ کو بھول سکتے ہیں۔ اگر آج آپ طاقتور ہیں، کل آپ کمزور ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ان سب کے باوجود آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ہے آپ کون ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنی دیانتداری ہے، کتنی محبت ہے، کتنی ہمت ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنا صبر ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو موت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالی بھی قیامت کے دن آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھے گا، وہ آپ کا دل دیکھے گا، آپ کی نیت دیکھے گا، آپ کا کردار دیکھے گا، کیونکہ انسان کی اصل قیمت اس کے پاس موجود چیزوں سے نہیں بنتی، بلکہ اس سے بنتی ہے کہ وہ خود کیا بن چکا ہے۔ آج کا انسان ایک عجیب دھوکے میں مبتلا ہے۔ ہم نے کامیابی کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، گھر، گاڑی، فالوورز، شہرت، پیسے، برانڈز، لیکن ہم نے ایک سوال پوچھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ سوال ہے کہ میں خود کیا بن رہا ہوں، میں روز کتنا بہتر انسان بن رہا ہوں، میں روز کتنا سچا ہو رہا ہوں، میں روز کتنا مضبوط ہو رہا ہوں، میں روز کتنا اپنے خوف کا سامنا کر رہا ہوں۔ کیونکہ آخر میں زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس کیا تھا، بلکہ یہ ہوگا کہ تم کون تھے۔ کبھی کبھی آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی، زیادہ شہرت نہیں ہوتی، زیادہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سچائی ہوتی ہے، ایک صفائی ہوتی ہے، اس کی موجودگی لوگوں کو بہتر بنا دیتی ہے۔ اور پھر آپ ایک دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بھی، شہرت بھی، طاقت بھی، لیکن اس کے ساتھ چند منٹ گزار کر دل بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر خالی پن ہوتا ہے، اندر بکھراؤ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، خود سے دوری ہوتی ہے۔ اور یہی فرق ہے کہ کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کا فرق ہمیشہ باہر سے نظر نہیں آتا، وہ اندر سے نظر آتا ہے۔ اس لیے شاید زندگی کا اصل مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے، اور یہی وہ سفر ہے جسے مختلف لوگ مختلف نام دیتے ہیں۔ اسلام اسے تزکیہ نفس کہتا ہے، علامہ اقبال اسے خودی کہتے ہیں، بعض فلسفی اسے کردار سازی کہتے ہیں،
اور بعض ماہرین نفسیات اسے اپنی اصل ذات کو دریافت کرنا کہتے ہیں۔ نام الگ الگ ہیں لیکن اشارہ ایک ہی طرف ہے، اپنے اصل وجود تک پہنچنا، وہ وجود جسے دنیا نے نہیں بنایا بلکہ جسے اللہ نے بنایا، اور شاید یہی وہ سفر ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر انسان واقعی ایک عظیم زندگی جینا چاہتا ہے، اگر وہ صرف زندہ نہیں رہنا چاہتا بلکہ حقیقت میں جینا چاہتا ہے، اگر وہ صرف وقت گزارنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے وجود کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس سفر کا پہلا قدم شاید سب سے مشکل قدم ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کا سامنا کرنا۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا کے اکثر لوگ پوری زندگی اس سے بھاگتے رہتے ہیں، کیونکہ خود کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسروں کی غلطیاں دیکھنا آسان ہے، دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن اپنے دل کے اندر جھانکنا، اپنے نفس کو دیکھنا، اپنے زخموں، جھوٹوں، اپنی کمزوریوں کو دیکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ مصروف رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، فون، ویڈیوز، میوزک، سوشل میڈیا، باتیں، خبریں، مصروفیات، کیونکہ خاموشی خطرناک لگتی ہے۔ خاموشی میں انسان خود کو سننے لگتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں ہم برسوں سے دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ بعض لوگ اکیلے بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، خاموش کمرے میں بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی شور نہیں ہوتا جو انہیں ان کے آپ سے بچا سکے۔ وہاں صرف وہ ہوتے ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے، اور دل بعض مرتبہ بہت سخت سوال پوچھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، تم حقیقت میں کون ہو؟ جو چہرہ تم لوگوں کو دکھاتے ہو کیا وہی تم ہو؟ جو باتیں تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو کیا تم واقعی ان پر یقین رکھتے ہو؟ جو خواب تمہارے ہیں کیا وہ واقعی تمہارے خواب ہیں یا کسی اور نے تمہارے ذہن میں ڈال دیے ہیں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، لیکن انہی سوالوں کے پیچھے آزادی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جو انسان خود کو نہیں جانتا وہ دنیا کو بھی صحیح نہیں جان سکتا۔ جو خود سے جھوٹ بول رہا ہو وہ سچائی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم اپنی پوری زندگی ایسے خیالات کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ بچپن میں کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے مان لیا، معاشرے نے کچھ سکھا دیا، ہم نے قبول کر لیا، لوگوں نے کسی چیز کو کامیابی کہہ دیا، ہم نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، اور برسوں بعد بھی ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں پوچھتے کیا میں واقعی یہی چاہتا ہوں؟ فرض کریں ایک نوجوان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ سچ بولے تو شاید اس کا دل کسی اور چیز میں ہو، شاید وہ استاد بننا چاہتا ہو، شاید وہ رائٹر بننا چاہتا ہو، شاید وہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو، لیکن چونکہ خاندان نے کہا کہ ڈاکٹر بنو، معاشرے نے کہا کہ ڈاکٹر بنو، اس لیے وہ پوری زندگی اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، اور ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے، ڈگری بھی مل جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اندر ایک عجیب خالی پن باقی رہتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بننے کی کوشش کی جو لوگ چاہتے تھے، وہ نہیں بنا جو اس کا دل بننا چاہتا تھا۔ اور یہی المیہ صرف کیریئر میں نہیں ہوتا، رشتوں میں بھی ہوتا ہے، خیالات میں بھی ہوتا ہے، خوابوں میں بھی ہوتا ہے، زندگی کے تقریباً ہر حصے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سفر کا پہلا سوال ہے کہ میں حقیقت میں چاہتا کیا ہوں؟ یہ نہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ دنیا کیا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ میرے دوست کیا چاہتے ہیں، بلکہ میں حقیقت میں کیا چاہتا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑا سوال، میں کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ کیونکہ اکثر ہماری زندگی کو ہمارے خواب نہیں چلا رہے ہوتے، ہمارے خوف چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں رد کیے جانے کا خوف ہوتا ہے، ہم اپنی رائے نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں تنقید کا خوف ہوتا ہے، ہم اپنے خوابوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتے کیونکہ ہمیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ خوف ہماری شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، حالانکہ ہم آزاد نہیں ہوتے، ہم صرف اپنے خوفوں کے غلام ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہادری کا مطلب خوف کا ختم ہو جانا نہیں،
بہادری کا مطلب ہے خوف کے باوجود آگے بڑھنا، خوف کے باوجود سچ بولنا، خوف کے باوجود صحیح کام کرنا، خوف کے باوجود اپنے راستے پر چلنا۔ کیونکہ انسان کا اصل کردار آرام کے وقت ظاہر نہیں ہوتا، مشکل وقت میں ظاہر ہوتا ہے، جب سچ بولنے کی قیمت ہو، جب حق پر کھڑے ہونے کی قیمت ہو، جب تنہائی برداشت کرنی پڑے، جب قربانی دینی پڑے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے کون ہے، اور اسی لیے خود کو جاننے کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ اس میں آنسو ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اس میں پچھتاوا ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان کو اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ برسوں سے غلط راستے پر چلتا رہا۔ لیکن یہ تکلیف قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ یہی تکلیف انسان کو حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جھوٹ کے ساتھ آرام سے رہنا آسان ہے، لیکن سچائی کے ساتھ جینا عظمت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی ایک کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو آج خود سے چند سوال پوچھیں، خاموشی میں بیٹھیں، فون بند کریں، شور بند کریں اور اپنے دل سے پوچھیں، میں حقیقت میں کون ہوں؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ میں کس چیز سے بھاگ رہا ہوں؟ اور میری زندگی کا کون سا حصہ صرف دکھاوا ہے؟ کیونکہ جب انسان سچائی سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے تب اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان نے خود سے سوال پوچھنا شروع کر دیے ہیں، اگر اس نے اپنے دل کی آواز سننا شروع کر دی ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو صرف گزارنا نہیں بلکہ سمجھنا چاہتا ہے، تو اب وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو شاید اس پورے سفر کا سب سے حیران کر دینے والا مرحلہ ہے، اور وہ ہے قرض لی ہوئی حقیقتوں کو پہچاننا۔ کیونکہ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی اپنی نہیں جیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیالات ہمارے ہیں، یہ خواب ہمارے ہیں، یہ خواہشات ہماری ہیں، یہ فیصلے ہمارے ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ہم نے خود چنی نہیں ہیں، وہ ہمیں دی گئی تھی اور ہم نے انہیں اپنا سمجھ لیا۔ لیکن اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ہم نے خود نہیں چنی، وہ ہمیں دی گئی تھی اور ہم نے انہیں اپنا سمجھ لیا۔ ذرا سوچیں، جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل ویو نہیں تھا، کوئی سوشل ویو نہیں تھا، کوئی خاص کامیابی کا تصور نہیں تھا، آپ صرف ایک بچے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا نے آپ کو سکھانا شروع کیا، خاندان نے بتانا کہ کامیابی کیا ہے، معاشرے نے بتایا کہ عزت کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ خوبصورتی کیا ہے، ٹی وی نے بتایا کہ خوشی کیا ہے، سوشل میڈیا نے بتایا کہ اہم ہونا کیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے یہ سب چیزیں اپنے اندر جمع کرنا شروع کر دی، اتنی خاموشی سے کہ ہمیں احساس بھی نہ ہوا، اور پھر ایک دن ہم جاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری اپنی سوچ ہے، حالانکہ شاید یہ ہماری سوچ کبھی تھی ہی نہیں۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی زندگی دکھائی جاتی ہے، بڑی گاڑیاں، مہنگے گھر، لگژری سفر، برانڈڈ کپڑے، مشہور ہونا، وائرل ہونا، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، شاید کامیابی یہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یا صرف ہمیں ایسا دکھایا گیا ہے؟ کبھی کبھی پوری دنیا ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور پھر بھی وہ چیز حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ بھیڑ کا ہونا سچائی کی ضمانت نہیں۔ اگر لاکھوں لوگ ایک غلط راستے پر چل رہے ہوں تو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اس لیے عظیم انسان ہمیشہ ایک کام کرتے ہیں، وہ رک کر سوال پوچھتے ہیں، وہ ہر چیز کو قبول نہیں کرتے، وہ ہر خیال کو سچ نہیں مانتے، وہ ہر روایت کو آنکھ بند کر کے نہیں اپناتے، وہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اور یہی سوال آزادی کی شروعات ہے۔ شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ بعض لوگ ایک خاص زندگی حاصل کر لیتے ہیں، وہ وہی بن جاتے ہیں جس کا خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا،
لیکن پھر بھی خوش نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ خواب ان کا اپنا نہیں تھا. وہ صرف ایک پروگرام تھا جو ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا، اور جب انہوں نے اسے حاصل کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا دل تو کسی اور چیز کو تلاش کر رہا تھا. کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی دوسروں کو متاثر کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن خود سے کبھی نہیں پوچھتے کہ میں کس چیز سے متاثر ہوں. کتنے لوگ اپنی پوری زندگی لوگوں کی منظوری حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن خود سے کبھی نہیں پوچھتے اگر دنیا میں کوئی انسان مجھے نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں پھر کیا بننا چاہتا. یہ بہت طاقتور سوال ہے، کیونکہ اس سوال میں بہت سی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں. اگر دنیا کی ساری تالیاں ختم ہو جائیں تو کیا آپ پھر بھی وہی کام کریں گے؟ اگر کوئی آپ کی تعریف نہ کرے تو کیا آپ پھر بھی اس راستے پر چلیں گے؟ اگر کوئی آپ کو نہ دیکھے تو کیا آپ پھر بھی نیک انسان بنیں گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید آپ حقیقت کے قریب ہیں، اور اگر جواب نہیں ہے تو شاید آپ کسی قرض لی ہوئی زندگی میں جی رہے ہیں.